ویلکم ٹو عدنان کے آفیشیل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو کا آپ نے تھمبنیل اور ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جنات کے بچوں کو تکلیف ہوئی۔ واقعہ یوں ہے کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں کسی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک رسم ہے کہ بیری کے درخت کے پتے کاٹے جاتے ہیں اور ان کو جلایا جاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے اوپر آگ کی دونی دی جاتی ہے۔ خیر، اب یہ سب رسومات تو پوری کی گئیں۔ اب دوسرے دن کی بات ہے کہ بچہ غائب ہو گیا۔ سارے گھر میں کہرام مچ گیا کہ سب بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بچہ کہیں مل نہیں رہا۔ ایک دن کا بچہ تھا، کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تو پہلے ہی بول چکی ہوں کہ یہاں پر بھوت پریت کا رواج بہت عام ہے، تو کئی لوگ بولے یہ سب کسی اندیکھی مخلوقات کا کام ہے، لوگ کر بھی کیا سکتے تھے۔ رو دھو کر صبر کر لیا، لیکن رات کو عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی بچے کی رونے کی آواز آتی تھی تو کبھی چیخنے چلانے کی۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ سو انہوں نے کسی بزرگ سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ ایک مسلمان بابا سے بات طے کی اور بزرگ گھر پر آئے اور صورتحال سمجھ گئے۔ ساری رات انہوں نے عمل کرنا تھا۔ انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگ آج رات کے لیے اس گھر سے چلے جائیں اور کسی پڑوسی کے گھر رات گزار لیں، میں ان اندیکھی مخلوقات سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گھر والے چلے گئے اور بابا نے اپنا چلہ شروع کر دیا۔ ساری رات بابا نے چلے میں گزاری۔ گھر کے نزدیک کوئی بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ ساری رات گھر سے عجیب و غریب آوازیں آتی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو بابا گھر سے نکلتے دکھائی دیے۔ سب انتظار کر رہے تھے کہ بابا نے کیا کہا۔ بابا نے کہا کہ یہ سب کسی اندیکھی مخلوق کا کام ہے اور میں نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے۔ اب جو کچھ ہوا آپ لوگ اس کو بھول جاؤ، ورنہ آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ان کا اب بدلہ پورا ہو گیا، عدلے کا بدلہ تھا، اب بات ختم کرو۔ اور گھر والے بولے کہ کیسا عدلہ کیسا بدلہ۔ بابا نے جو کچھ کہا اسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بابا نے کہا کہ جس بیری سے تم لوگوں نے پتے توڑے تھے وہ رات کا وقت تھا تو جنات کے بچوں کو تکلیف ہوئی۔ ان میں سے ایک گر کر مر گیا تو جنات نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ انہوں نے تم لوگوں کے ایک دن کے نامولود بچے کو اٹھا کر گٹر میں پھینک دیا۔ ان کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اب اس واقعے کو بھول جاؤ، کیونکہ جنات کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سن کر سب کی چیخیں مارنے لگے اور رونے لگے۔ بھاگ کر گئے اور گٹر کا ڈھکن اٹھایا تو واقعی وہ معصوم بچہ گٹر میں تیر رہا تھا۔ بچے کی ماں بے ہوش ہو گئی، اسے ہاسپٹل میں پہنچایا گیا اور بچے کو گٹر سے نکال کر صاف کیا اور دفن کر دیا گیا۔ اس کی ماں پاگل ہو گئی تھی اور 1 مہینے اس صدمے میں رہنے کے بعد اس کی دماغی رگیں پھٹ گئی اور چل بسی۔ اس کے بعد کبھی ایسا واقعہ اس گاؤں میں نہیں ہوا۔ اب اس بندے نے دوبارہ شادی کر لی ہے۔ 4 مہینے پہلے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس بچے کی شکل بالکل اپنے بھائی سے ملتی تھی جو ظالم جنات کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوا۔ ظالم کوئی نہیں ہے، بس سب کو اولاد اپنی پیاری ہوتی ہے۔ تو آج کی ہماری سٹوری تھی یہ۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔